السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ درس فقہ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ ہم تیمم کا بیان پڑھیں گے، تو آج انشاءاللہ تیمم کا طریقہ سیکھیں گے۔ تیمم دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے تیمما یا تیممو سے، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ و قصد کرنا۔ اور شریعت میں جب تیمم بولا جاتا ہے تو مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ یعنی ایک مخصوص طریقہ اس طریقے کے مطابق پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا انسان مسح کرے، یہ تیمم ہے۔ تو یہ مشروع ہے، جائز ہے، درست ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے۔ تو تیمم کے جواز پر امت کا اجماع ہے۔ یہ تیمم کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سفر میں تھی، ایک مقام پر جب پہنچی تو ان کا ہاتھ ٹوٹ کے گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ اب وہاں پہ پانی نہیں تھا، نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جانتے ہیں آپ کہ عائشہ نے کیا کیا؟ ایسے جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ناراض ہو کر کے کچھ اپنی بیٹی کو، اپنے دختر کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کیا۔ جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پانی نہیں تھا۔ بعض صحابہ نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ اس موقع پر بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی تمہاری وجہ سے بہت ساری برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو تیمم کی جو راحت، تیمم کا جو آرام ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خانوادے کا سمجھیے ایک طرح سے احسان ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاطر اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اپنا وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو میرا ہار بھی اسی کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے ایک حکمت کے تحت یہ تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ تو اس میں آیت میں جو میں نے پڑھی اس میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ خالص پانی کا وجود تیمم کے لیے مانع ہے یا رکاوٹ ہے، بلکہ ایسا پانی بھی جسے کسی عذر کی وجہ سے استعمال کرنا ناممکن ہو، مثلا انسان بھول جائے کہ اس کے پاس پانی ہے، یا کسی دوسرے کے پاس موجود ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے، تو وہ غیر موجود پانی کے حکم میں ہی ہوگا۔ یہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے۔ یعنی اگر انسان کو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وضو کی جگہ پر تیمم کر لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص سفر میں نکلے، نماز کو وقت آ گیا، دونوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ ان دونوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ بعد میں نماز کے وقت میں ہی انہوں نے پانی پا لیا۔ ایک شخص نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی، جبکہ دوسرے نے نماز نہ دہرائی۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور تذکرہ کیا، تو آپ نے اس شخص سے کہا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی کہ اصبت السنہ واذات کا صلاتک،
تو نے سنت کی موافقت کی ہے اور تیری نماز تمہارے لیے کافی ہے. اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی تھی اسے فرمایا اللہ کا اجر مرتين، تمہیں دگنا ثواب ہے. تو اس صحابی کا تیمم کے ساتھ نماز ادا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سنت کے موافق قرار دینا، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تیمم وضو کا بدل ہے. یہ تیمم غسل کا بھی بدل ہے. اللہ تعالیٰ کی آیت فرمان میں او لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اس سے مراد تعلق قائم کرنا ہے. اسی طرح سے حدیث میں بہت واضح ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک آدمی جماعت سے الگ تھا. آپ نے اس سے کہا تم کس چیز نے نماز سے روک کے رکھا؟ اس نے کہا اصابنی جنابۃ ولا ماء، مجھے حالت جنابت لائق ہے، میں جنبی ہوں، ناپاک ہوں، اور یہ کہ پانی بھی میسر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفی، تم مٹی کو لازم پکڑو، یعنی تیمم کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے تیمم وضو کے لیے کافی ہے، اسی طرح سے غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کافی ہے. تو اگر پانی نہ رہے، اس آیت میں جو آپ نے پڑھی اس میں ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. ایک دوسری صورت ہوتی ہے تیمم کرنے کی، وہ ہے جب پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو. جب پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے. اگرچہ پانی موجود ہو لیکن نقصان کا اندیشہ ہے تو انسان کر سکتا ہے تیمم. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سفر میں نکلے، ایک شخص کے سر پر پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا. اسی رات اسے احتلام ہو گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ حل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا تم ہمارے لیے تیمم میں کوئی رخصت سمجھتے ہو، اجازت ہے ہمیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو. فاغتسل فماتا، چنانچہ انہوں نے، ان صحابی نے غسل کر لیا اور انتقال ہو گیا ان کا. جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، واقعہ کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ اگر انہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا تو پوچھنا چاہیے تھا. بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، بغیر علم کے مسئلہ بیان کیا اور ایک آدمی کی جان لے لی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. بہرحال اس روایت سے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو، ضرر کا اندیشہ ہو، تو پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ اگر پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہے تو تیمم درست ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ ایسی صورت میں تیمم درست نہیں ہے کیونکہ پانی میسر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں تیمم کا جو طریقہ ہے اس میں ہے کہ اس کے دو ارکان ہیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ. وہ شخص ان پر ہاتھ پھیر لیں. کیسے وہ طریقہ آپ دیکھیں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہیں مل سکا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھیے میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز ادا نہ کی لیکن میں مٹی میں لیٹ گیا اور نماز ادا کر لی. پھر میں نے اس واقعہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو اس طرح کرنا کافی تھا. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ضرب بیدہ الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا اور انہیں پھونکا تاکہ مٹی اڑ جائے، زیادہ مٹی لگ گئی تو اس کو اڑانے کے لیے. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیر لیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر مارتے اور انہیں پھونک دیتے، اس کے بعد ان کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کو مسح کر لیتے. تو تیمم کرتے ہوئے ہاتھوں کے مسح میں صرف ہتھیلیوں پر ہی اکتفا کیا جائے گا، کوہنیوں تک مسح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ہتھیلی پر مسح کیا جائے گا.
بعض لوگ نے بغل تک مسح کرنا واجب کرا دیا ہے، وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ تیمم کرتے وقت صرف ہتھیلیوں کا مسح کیا جائے گا، اور دونوں ہتھیلی اور چہرے کا مسح ایک ساتھ کیا جائے گا، ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر کے۔ 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر ایک ہی مرتبہ چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تیمم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، آپ نے مجھے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے زمین پر صرف ایک مرتبہ ہاتھ مارنے کا حکم دیا۔ تو چنانچہ ثابت ہوتا ہے کہ تیمم میں صرف ایک مرتبہ زمین پر یا مٹی پر ہاتھ مارا جائے گا، اور اس کو ایک ہی مرتبہ چہرے پر اور ہتھیلی پر مسح کر لیا جائے گا۔ جن روایتوں میں 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا تذکرہ ہے وہ ضعیف ہے، اس میں سے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں علی بن ذبیان نامی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو تیمم چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے کا نام ہے۔ یہی موقف جمہور کا، یہی موقف امام احمد کا، امام اسحاق کا، صحابہ میں علی رضی اللہ عنہ کا، عمار رضی اللہ عنہ کا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، امام عطا کا، امام مکحول کا، امام اوزاعی کا اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے۔ تو اس میں بس یہ ہے کہ تیمم کرنے سے پہلے انسان طہارت کی نیت کرے گا، بسم اللہ کرے گا، جیسے کہ وہ انسان وضو میں نیت کرتا ہے، بسم اللہ کرتا ہے۔ اس کے بھی نواقض وہی ہیں جو وضو کے نواقض ہیں، نواقض وضو ہی نواقض تیمم بھی ہیں۔ باقی کچھ مسائل ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں، شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔